اگر میں آپ سے کہوں کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں جو خبریں آپ روز دیکھ رہے ہیں ان میں سے کچھ خبریں پوری سچ نہیں ہوتی، کچھ ویڈیوز پرانی جنگوں کی ہوتی ہیں اور کبھی کبھی ایک ہی واقعہ کو دو مختلف کہانیاں بنا کر دکھایا جاتا ہے۔ دنیا کے بڑے میڈیا ادارے جیسے BBC، CNN اور نیو یارک ٹائمز بھی اسی معلوماتی جنگ کا حصہ ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم دکھائیں گے میڈیا کے 10 نفسیاتی ہتھیار، جنگ کے دوران پھیلائے جانے والے 5 سب سے بڑے جھوٹ اور وہ طریقے جن سے میڈیا عوام کی سوچ کو بدل دیتا ہے۔ اور یقین مانیے اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد خبروں کے دیکھنے کا آپ کا نظریہ یقیناً بدل جائے گا۔ آج کے دور میں لڑی جانے والی جنگیں صرف میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی، وہ لڑی جاتی ہیں ٹی وی اسکرین پر، اخباروں کے صفحات میں اور سوشل میڈیا کی ٹائم لائنز پر۔ ایکسپرٹ اس کو انفارمیشن وار کہتے ہیں، یعنی اطلاعات کی جنگ۔ میڈیا اینالیسس کے مطابق کسی بھی جنگ میں عوام کی رائے جیتنا کبھی کبھی فوجی کامیابی سے بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ فی الحال بات کر لیتے ہیں میڈیا کے پہلے خفیہ ہتھیار نیوز فریمنگ کی۔ مثال کے طور پر ایک خبر اس طرح بھی لکھی جا سکتی ہے: اسرائیل نے اپنے دفاع میں حملہ کیا، اور یہی خبر اس طرح بھی لکھی جا سکتی ہے: اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ واقعہ ایک ہی ہے لیکن الفاظ بدلتے ہی کہانی بدل جاتی ہے۔ میڈیا کیسے نیریٹو سیٹ کرتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ تصویر دیکھ لیجئے، جس میں حقیقی حملہ آور کو کتنی خوبصورتی سے نہ صرف بچا لیا گیا بلکہ پیڑت کو ہی حملہ آور دکھا دیا گیا۔ میڈیا اینالیسس میں اس تکنیک پر بھی کئی بحثیں ہو چکی ہیں، جس میں دی گارڈین اور رائٹرز کی رپورٹس کافی اہم مانی جاتی ہیں۔ الفاظ کی طاقت: جنگی خبروں میں الفاظ بھی ایک ہتھیار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹیررسٹ، ملیٹنٹ، ریزسٹنس فائٹر، 3 اہم ہم معنی الفاظ کا استعمال، مگر تاثر بالکل مختلف۔ اسی طرح ایک اور لفظ اکثر استعمال ہوتا ہے: کولیٹرل ڈیمیج۔ یہ لفظ اصل میں عام شہریوں کی ہلاکت کو نرم انداز میں بیان کرتا ہے، جیسے کوئی جرم ہی نہ ہو۔ لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ آج کے دور میں سب سے بڑا پروپیگنڈا میڈیا ٹی وی چینلز نہیں ہیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یوٹیوب، فیس بک اور ایکس ہیں۔ یہاں جنگی ویڈیوز چند منٹوں میں ہی لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں اور پوری دنیا میں وائرل ہو جاتی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے بہت سی ویڈیوز اصل جنگ کی ہوتی ہی نہیں۔ فیکٹ چیک رپورٹس کے مطابق بعض وائرل ویڈیوز پرانی جنگوں کی ہوتی ہیں، کسی دوسرے ملک کی ہوتی ہیں، یا کبھی کبھی ویڈیو گیمز کی بھی ویڈیوز چلا دی جاتی ہیں۔ ایسی کئی مثالیں رائٹرز اور BBC کی فیکٹ چیکنگ رپورٹ میں سامنے آ چکی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں ان 5 سب سے بڑے جھوٹ کی جن کے دعوے جنگ کے دوران اکثر بار بار سننے کو ملتے ہیں۔ نمبر 1، ہم نے دشمن کو مکمل تباہ کر دیا۔ نمبر 2، ہماری طرف سے کوئی نقصان ہی نہیں ہوا۔ نمبر 3، پوری دنیا ہماری حمایت کر رہی ہے۔ نمبر 4، جنگ صرف چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ اور نمبر 5، ہر وائرل ویڈیو اسی جنگ سے ریلیٹڈ ہے۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ جنگی حالات میں معلومات اکثر آدھی ادھوری یا بڑھا چڑھا کر پیش کی گئی ہوتی ہیں۔ میڈیا ماہرین کے مطابق جنگی کوریج میں کئی نفسیاتی تکنیک بھی استعمال ہوتی ہیں، مثلاً خوف پیدا کرنا، دشمن کو مکمل برا بنا دینا، ایک ہی پیغام کو بار بار دہرانا، جذباتی تصاویر دکھانا، مخصوص ماہرین کو بلانا۔ یہ تمام طریقے عوام کی سوچ پر اثر ڈالتے ہیں۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ صرف میزائلوں کی جنگ نہیں ہے، یہ ایک انفارمیشن وار بھی ہے، جہاں حکومتیں، میڈیا ادارے اور سوشل میڈیا سب کسی نہ کسی حد تک حصہ لے رہے ہیں۔ اس لیے ماہرین کی مانیں تو کسی بھی جنگی خبر کو سمجھنے کے لیے ملٹیپل سورسز کا دیکھنا بہت ضروری ہے۔ فی الحال ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ شکریہ۔